अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हो, खैरियत है? बहुत मज़े का जनाब मौसम है। और मज़े का मौसम इसलिए होता है कि जनाब ये देखें, रज़ाई लेके बैठे हैं, हुड्डी पहन के बैठे हैं ये तो खा पी के बैठे हैं, चाय पी ली है। तो सर मुझे समझ नहीं आ रही, राना सनाउल्लाह कैसे बदल गया सर। इतनी अमीन गंडापुरी की तारीफ़ें और इतनी आज वो बता रहा था, किसी ने कहा कि जी देखें इमरान खान आपसे मुज़ाकरात कर रहा है, तो उसने तो सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है उसको भी वापस नहीं लिया और आपने कोई मुतालबा ही नहीं किया। उसने कहा हाँ देखिए हमने तो कोई मुतालबा नहीं किया, हमने कहा आपने सिविल नाफरमानी की तहरीक जारी रखनी है तो रखें, लेकिन आए हमारे साथ मुज़ाकरात करें। दोस्तों जो प्रोपेगेंडा होता है ना, वाकई वो बड़ा असर दिखाता है कि वो वही जो कहानी होती है ना प्रोपेगेंडे की। इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ, सारा उसका इन्हिसार प्रोपेगेंडे के ऊपर। लोगों के होते हैं ना, मंशूर होता है, दस्तूर होता है, प्रोग्राम होते हैं। इसका प्रोग्राम, मंशूर, दस्तूर, प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा। बिल्कुल आप जो बचपन में आपने कहानी पढ़ी थी कि जनाब एक आदमी घोड़ा बेच रहा था, तो तीन ठग थे, उन्होंने कहा यार इससे जो है ना वो घोड़ा ठगते हैं। तो वो गया एक बंदे के पास के, उसने कहा यार, एक बंदा उसके पास गया घोड़े बेचने वाले के पास, क्या घोड़ा एक खोता किन्ने दे? उन्हें कहते तेन एक खोता नजर आता है, चलो मैंने नहीं देना, वैसे 50,000 का घोड़ा है लेकिन मैंने नहीं देना। तो 10 मिनट बाद दूसरा ठग जाता है, फिर उसको कहता है घोड़े वाले को कि ए खोता किन्ने दे? कहता यार है ये दूजा बंदा ਜਿਹੜਾ खोता कह रहे है वो इन गौर नाल देखते है घोड़े वाल, तो फिर वो कहते जाओ जाओ मैंने नहीं देना आपको। तीसरा जब जाता है ना, वो कहता है ए खोता किन्ने दे? वो कहता जी ए 20,000 दे। ओ खोता 20,000 दे दे के ना घोड़ा चला जाता है। तो प्रोपेगेंडा इतना होता है। अब इस वक्त मुज़ाकरात के हवाले से पीटीआई की सफ़ों में इतना प्रोपेगेंडा है, इतना झूठा प्रोपेगेंडा है। जुम्मे का दिन बड़ा बरकत वाला है जी पीटीआई वालों के साथ। वो वकास शेख ने कह दिया अब हमारे मुस्कुराने के दिन आ गए हैं। ये वो सारा। और उधर से हुकूमत और ले दब्बू होती जा रही है, जिसकी वजह से ये गलत फहमी पैदा हो रही है कि शायद जो पीटीआई है उसकी डील शील मुकम्मल हो गई है और अब इमरान खान के अडयाला से बनी गाला जाने का वक्त आया चाहता है। ठीक है। और इमरान खान कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाना बनी गाला, जो मैं नहीं जाना बनी गाला, मैं नहीं जाना बनी गाला। वो सर जी ये प्रोपेगेंडा है, यकीन करो प्रोपेगेंडा है। और एक प्रोपेगेंडे की वजह यही है कि हुकूमत, ये जो ऊ वाली हुकूमत आ गई है ना, तमाशा लगा हुआ है। एक बंदा अभी किसी ने वीडियो बनाई है, वो बाबा सा था, तो वो कहता है ऊ खाना उसके सामने पड़ा होता है, ऊ अब इसके ऊपर हंसी भी आ रही है। तो वो बीवी उसकी पूछती है क्या होया है? कहता है ऐस साला ने च नमक थोड़ा है, मैं एहतजाज कर रहा नमक पा। ऊ और सर जी ये ऊ वाली हुकूमत जो है ना, वाकई शहबाज शरीफ साहब तेरे गोडियां गिट्टियां पानी को नहीं कि तू दलेराना बयान दे। देखें ये इमरान वगैरह क्या करते हैं, कमरे में जाके सीधा पाँव पड़ते हैं, सीधा पाँव। बाहर निकलते ने कहते ओए केड़ा है, कौन है तू, ओ किए है वो। तो हमारे ऊपर से भी रोब नहीं दे सकते, ठीक है ना। अंदर हमेशा ये कहते हैं, हम ये दिल से ये मानते हैं कि इनको कुछ नहीं होगा, इनको कुछ नहीं मिलेगा। ये वो वैसे ही ये कहते जी एक बिल्ली जो है ना चूहे के पीछे दौड़ रही थी, तो चूहा भागते भागते वो शराब के डब्बे में गिर जाता है और फिर वहाँ से निकलता है और कहता है कित्थे गई है बिल्ली है। इनकी ये बड़कें हैं, लेकिन इन बड़कों की वजह से आम माहौल बन जाता है, आम माहौल बन जाता है कि जनाब ये तो जीत रहे हैं। वैसे ये आप माने, मैं इतना सख्ती से ये कह रहा हूँ ना कि ये जो मुज़ाकरात पे आमादा हुए हैं ना,
آج حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہا ہے کہ جناب علی آپ ایسے بڑکے نہ ماریں، پہلے ایس او پیز طے ہوئے ہیں، پہلے سارے معاملات طے ہوئے ہیں، تو یہ جناب مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ اینج نہیں ہو رہے۔ ویسے میں ایک بات بتاؤں، یقین کرو شہباز شریف صاحب کو اگر کوئی جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں نا، وہ بلا کے جو مرضی کہتے رہے، اس نے آگے سے نہیں بولنا اور اپنی مرضی نہیں کرنی۔ اور اب کیا کیا جائے، کیا کیا جائے سر جی؟ مذاکرات ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے بالکل۔ یہ آپ دیکھ لینا، مذاکرات میں یہ لوز کریں گے۔ جو پہلے ایک دفعہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس 23 دسمبر سے آگے 6 جنوری پہ گیا ہے، یہ انہوں نے لوز کیا ہے۔ عوام ناراض ہے، آپ ناراض ہیں نا اس بات پہ؟ پھر آپ جناب انہوں نے جو بندے چھوڑے ہیں وہ اس کے اوپر ناراض ہوئے ہیں۔ کل رانا ثناءاللہ نے کہا جی یہ ضمانتیں کرائیں، ہم ان کی مخالفت نہیں کریں گے۔ آج 250 بندے کی ضمانت ہو گئی ہے۔ تو دسو سر جی پھر ہوں اسی کی کریے؟ ہے پریشانی والی بات تو ہے نا۔ یہ پتہ نہیں، پھر دیکھتے ہیں۔ وہ حفیظ اللہ نیازی صاحب یہ بھی ایک مثال دے رہے تھے کہ جناب جو فریق ثانی ہے نا اسٹیبلشمنٹ، یہ جب کوئی کام کرنے پہ آئیں گے تو انہوں نے کوئی شہباز شریف کو بتانا ہے کہ بھئی ایسی ہے کرن لگے ہیں۔ وہ ایک مثال دے رہے تھے، کہتے چلو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی حکومت بھی آ جائے نا تو شہباز شریف کو پتہ ہی نہیں لگے گا۔ اور یہ جو شہباز کہہ رہے ہیں کہ ہم قیامت تک ایک پیج پہ رہیں گے، جتنے ایک پیج پہ ہیں، وہ انہوں نے کہا جی پیج شیج کوئی نہیں ہوتا، آرمی کا کوئی پیج نہیں ہوتا، انہوں نے پیج ہوتا ہے، پیج نہیں ہوتا۔ وہ پیج ڈھیلا ہوتا ہے یا پیج مروڑا جاتا ہے یا پیج کو کس دیا جاتا ہے، تو پیج جو ہے وہ پیچ بن جاتا ہے، پیچ۔ ٹھیک ہے، اب آئے ہیں جی ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں ان فراڈیوں کی۔ یہ عمران خان کو فراڈی ہی میں کہوں گا کہ جناب علی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کہتا ہے کہ میں نے ان دنوں میں 1 ارب روپیہ وکیلوں کو فیس دی ہے۔ جی دی ہے، وہ تو دی ہے، وہ تو مجھے پتہ ہے، لطیف کھوسا صاحب کو دی ہے انہوں نے جب یہ پارٹی کے ممبر نہیں نہ تھے۔ یہ اظہر صدیق صاحب کو، یہ چندے وندے سارے کٹھے کار کے انہوں نے لوٹا ہے اور عمران نے دیے۔ تو بات یہ ہے کہ عمران نے یہ 1 ارب روپیہ لیا کہاں سے ہے؟ کیڑی کی دی شوگر مل ہے، کیڑی کی دی فیکٹری لگی ہوئی ہے لیدر دی، کیا کہاں سے یہ آیا ہے؟ دوستو جو آپ چندے دیتے ہیں نا قربانی کی کھالیں اور صدقہ خیرات، یہ ایسے آپ کا استعمال ہوتا ہے، سمجھے ہو نا؟ اور اگر شوکت خانم ہسپتال چلے جائیں، کتنے بندے اسی ویڈیو کے نیچے بتا دیں گے کہ ایسی جی 20 لاکھ روپے دا ایک ٹیکہ دیتا ہے، 50 لاکھ دا ایک دیتا ہے، ساڑھا اینا لگ گیا۔ بالکل 100% فری والے کومنٹس کریں کومنٹس جن کو 100% فری شوکت خانم سے ملا ہے۔ شوکت خانم تو خون ٹیسٹ کرنے کے بھی پیسے لے لیتا ہے اور سارا ہے یہ چندے پہ بنا ہوا۔ تو یہ 1 ارب جو ہے نا، یہ اس طریقے سے جو ہے نا یہ پیسہ عمران نے دیا ہے وکیلوں کو۔ ایسے نہیں ایک کیس ہوتا ہے تو 10 وکیل وہاں پیش ہوتے ہیں نا۔ تو ایک دفعہ نواز شریف صاحب نے بھی کہا تھا کہ مجھے تو اب پتہ چلا کہ وکیلوں کو کتنی فیسیں دینی پڑتی ہیں۔ ٹھیک، تو دوستو آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے، اوورسیز والے، قانونی مشاورت کے لیے آپ میرے ساتھ رابطے میں رہیں، اور کبھی بھی آپ قانونی مشورہ کرنا چاہیں تو میرا جو فون نمبر ہے 0300472572، یہ مفت آپ کو ہم قانونی مشورے دیتے ہیں، منصف عوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اور آپ سے ایک درخواست ہے کہ جو دوست مجھے وش کرنا چاہتے ہیں نا یہ مبارکباد اس کی برتھ ڈے کی، 8 جنوری کو میری برتھ ڈے ہے، وہ اپنی 30 سیکنڈ کی 20 سیکنڈ کی ویڈیو بنا کے وہ مجھے بھیجیں۔ اور ویڈیو وہ کیسے بنائیں بھلا؟ ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ایک تو ایسے ویڈیو بنتی ہے نا، ایسے نہیں، یہ ایسے کر کے بنائیں، ایسے کر کے، وہ پھر چلے گی صحیح ویڈیو۔
تو مجھے مبارکباد کہ آپ پیغام دیں، وش کریں، میں انشاءاللہ ٹی وی چینل پہ چلاؤں گا آپ کا، اور آپ کا شکریہ بھی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ آج تک سر جی بڑی دھند ہے، بڑی دھند ہے، بڑی دھند ہے۔ یہ گھومتی چائے آ گئی ہے اور یہ انشاءاللہ گرمی کو بھی ختم کرے گی۔ اور یہ گھر کے بنے ہوئے کٹلس ہیں، بہت مزے کا کٹلس ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ گھر کا بنا ہوا کٹلس، یہ ہاں ہاں ہاں، یہ بہت مزے کا ہوتا ہے سر۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن۔ بہت مزے کا، ایک آپ کا ہے اور ایک میرا ہے۔ میاں صاحب، یہ گفٹ آپ دے رہے ہیں مجھے کس حوالے سے؟ یہ آپ کی برتھ ڈے ہے، برتھ ڈے ایڈوانس برتھ لو جی، برتھ ڈے کے گفٹ ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ برتھ ڈے مبارک میاں اسلم صاحب، اللہ کی یہ happy۔ میرے لیے امریکہ سے لائے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ لوکل ہی ہے، لوکل ہے، لیکن آپ تو امریکہ سے آئے ہیں۔ میں آیا ہوں لیکن اچھا یہ لوکل ہے۔ آپ اور کی دوسرا یہ تحفہ بعد دیں گے۔ اللہ آپ کو صحت دے، توانائی دے، تھینک یو، عزت دے، آنر دے، رسپیکٹ دے، اور آپ اور ترقی کریں۔ تھینک یو، خدا حافظ۔ ملک مرسا وان صاحب، may Allah keep you سر جی، happy, comfortable۔ یہ تو یہ دیکھیں، یہ میچ فٹ ہو گئی ہے بالکل، میچ کرے گی آپ کے ساتھ۔ یہ آپ براؤن کوٹ کے ساتھ یہ میچ میاں کرے صاحب جی گی۔ لائے ہیں ایل اے سے، لاس اینجلس سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مقصد looking very smart، تھینک یو سر۔ looking very active۔ آپ نے پہلے پھول پیش کی ہے، یہ اب ٹائیاں پیش یہ آپ نے کر کہا تھا نیکسٹ دفعہ کب آئے گا، میں ابھی دے دوں تاکہ لیٹ نہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو thank you۔ تھینک یو۔